اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جائیے آپ، جس میں سورہ الاسراء 17 56 اور 57 اللہ تعالیٰ خود بھی کچھ اس کی ایک کلو دیتا ہے. اور قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. کہہ دے پکارو انہیں جن پر تمہیں اس کے علاوہ زوم ہے، گھمنڈ ہے، پس وہ تم سے ضرر دور کرنے کے بارے میں ملکیت نہیں رکھتے اور نہ ہی اسے پلٹ سکتے ہیں. وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں. کون ہے وہ جو زیادہ قریب ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے محتاط رہا جائے. اب جناب اس میں دیکھیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے وہ ہیں، مطلب ان پہ زوم کر رہے ہیں یا ان پہ گھمنڈ کر رہے ہیں. وہ پکار رہے ہیں ان لوگوں کو جن پہ اللہ کو چھوڑ کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ پہنچے ہوئے ہیں یا گھمنڈ کر رہے ہیں ان پہ. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفًا، وہ کوئی دور کرنے کے لیے، تمہاری زر کو دور کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا، نہ وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا پلٹ سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دیا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو تو وہ تمہیں جو نقصان ہے، یہ زر ہے، اس کو دور کر دے، یا تمہارے کو تو جس کنڈیشن میں تم ہو اس کو ٹرانسفارم کر دے یا اس کو پلٹ دے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ پکارتے ہیں. دیکھیں یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جن کو پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو وہ پکار رہے ہیں، جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ. ایہم اقرب، کون ہے وہ زیادہ قریب ہیں، اور وہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں. اب یہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے کہ وہ وجہ یہ ہے کہ دو کیٹیگریز کا اس آیت میں لکھا ہوا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں، یعنی کہنا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، جو بھی ہیں، یہ ہیں ہمارے جاننے، ہمارے پہنچے ہوئے یہ شخص ہیں. تو وہ جو پہنچے ہوئے شخص ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو پہنچے ہوئے شخص ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ پہنچ نہیں گئے، وہ خود اس تقاضوں میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کے. یہ اس کی صفت ہے ان لوگوں کی جن کے لوگ قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ سپوز میں ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں بھائی جان معذرت کے ساتھ. تو جو لوگ ہیں معاشرے میں وہ کہہ رہے ہیں محمد شیخ بھی قرآن کا درس دیتے ہیں، ایک فلانے صاحب ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور ایک فلانے صاحب بھی درس دیتے ہیں، ایک فلانے صاحب بھی درس دیتے ہیں. ہم سب جگہ جا رہے ہیں اور سب جگہ جا کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کون زیادہ قریب ہے، کس کا قرب اللہ کے پاس زیادہ قریب ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئی میں نے کیا بولا؟ کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کے پاس گئے، آج ان کو سنا، آج ان کو سنا. آپ پھر کمپیئر کر رہے ہیں، اچھا بھئی یہ آدمی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ایکس وائی زیڈ کہ یہ زیادہ قریب ہے اللہ کے، ہمیں قرب یہ دلا دے گا. خود وہ قرآن انہوں نے بالکل صحیح کہا. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ نے مختلف پارٹیز کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی قرآن بتا رہے ہیں، وہ بھی قرآن بتا رہے ہیں، یہ بھی قرآن بتا رہے ہیں. آپ نے ریسرچ کی اپنی اور پھر آپ نے کہا ہاں بھئی یہ آدمی جو ایکس وائی زیڈ جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ آدمی قرآن بتا رہا ہے صحیح. اور وہ مگر آپ کو اس کا پیمانہ کون، آپ کو یہ فائنل دیکھ رہے ہیں کون زیادہ قریب ہے، یعنی وہ کون ہے جو زیادہ قریب ہیں. یہ ہے آپ کی ڈیفینیشن ان لوگوں کی. تو یہ آئیڈینٹیفائی آپ نے خود کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا، پھر ہم اس کو فالو کریں، وہ اس کو چیک بھی کریں. یہ ہے طریقہ دنیا میں. مگر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے
وہ یہ کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ اس آدمی کو، اب قرآن میں اور آیتیں آئیں گی وہ آپ سمجھیں، لیکن میں آپ کو سمجھا سکا کس طرح قرب کس کا دیکھیں گے، کیا چیک کر رہے ہیں آپ. اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں، وہ خود ہی یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ. جن کو پکارا جا رہا ہے، جن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی طرف وسیلہ. آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے ان میں سے، کون ہیں وہ لوگ جو زیادہ قریب ہیں. اور وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ یرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اس کے خوف سے یخافون عذاب کے خوف سے ڈرتے ہیں. یہ ان کی کیریکٹر ٹریٹس ہیں ان لوگوں کی جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو زیادہ قریب ہیں. اب دیکھیں اب ہوا کہ آگے، اب یہ جب سمجھ میں آ گیا تو آپ دیکھیں آگے کیا ہوگا. الزمر 39 آیت 3، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں بندگی نوکری کرتے سوائے یہ کہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ اللہ کی طرف نزدیک ہیں. بے شک اللہ ان کے درمیان حکم کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو کوئی جھوٹا کفر کرنے والا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا، پچھلی آیت میں تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کتاب قرآن مجید کی آیات یہ تو ہے وسیلہ، اور اس کتاب اور قرآن کی آیت کے بتانے والے اگر دنیا میں ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہے جس کو ہم اپنا سرپرست یا ولی مانے ایمان والے کے حیثیت سے، اور اس کو فالو کریں. تو اب کیا ہوا، لوگوں نے کیا کرا، ذرا دیکھیے آپ کہ اللہ کہتا ہے کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے؟ یعنی فیصلہ سلامتی کا آپ خالص اللہ کے لیے رکھیں. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں نوکری کرتے سوائے اس کی کہ ہم کو وہ قرب دلانے کے لیے اللہ کی طرف نزدیک ہیں. اب انہوں نے فرض کریے ایکس آدمی کو یہ آئیڈینٹیفائی کرا کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک ہے اور وہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ نزدیک ہے. بالکل سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا میں لوگوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایکس آدمی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قریب ہے، ہمیں نزدیک ہے اور ہم کو قرب دلا دے گا، لیکن اس کی نوکری بندگی نہیں کرنی ہے. آپ نے وہی کرنا ہے چیک اینڈ بیلنس ایک دوسرے کو. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو قرب، سمجھ لیجیے فلانے صاحب قرب والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم اس کی نوکری کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ شاید کیونکہ اللہ کی رحمت اس شخص پہ ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے گا. دس از رانگ. یہ چیز ہو رہی ہے غلط. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرب جو زیادہ قریب کون ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب فرض کو کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جائے یہ قرب والا ہے تو آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ بھی ان چیزوں پہ عمل کریں، ایمان والے بنیں، زکوٰۃ دیں، جسٹیفائی کریں، آپ بھی خود کریں. یہ نہیں کہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے اور پھر اسی کی آپ خدمت میں لگ جائیں، نعوذ باللہ. اور یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں پرابلم آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. اور فرض کریے ایک جنون آدمی تھے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، جنون نیکوکار تھے، کیا انہوں نے کہا تھا جو ان کے پیچھے آج لوگ کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو جو کچھ کرا جا رہا ہے ان کی جا رہی ہے صرف نوکری. اور زندہ کے لوگوں کو لے لیں، آپ ان کو کیوں جا رہے ہیں؟ آج کے زندہ کی بات کر رہا ہوں میں. جو لوگ زندہ ہیں آپ نے اگر سمجھ لیا کہ یہ زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت اگر ان پہ ہے تو ان کی اپنی محنت ہے، وہ تو اللہ کی قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ صرف یہ کہ ان کی نوکری کرنے لگ جائیں، ان کی خدمات تاکہ وہ خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. جیسے یوں سمجھے کہ میں جا رہا ہوں راستے میں، مجھے غریب آدمی ملا بیچارہ، بہت اس پہ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اٹھا کے پیسے دے دیے. تو وہ ایک کام تو آپ کو کرنا ویسے بھی کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس پہ احسان نہیں کیا آپ نے، تو اللہ نے میری نیکی کی لکھ لی. اسی طرح جو قرب والا آدمی ہے اس سے جا کے آپ نے جا کے پوچھا، کچھ سبق لیے، اللہ تعالیٰ کی آیت کی وضاحت لی اور پھر جا کے اس پہ عمل کیا. نہیں میں اس کی میں کیا کہنا چاہیے اس کی خدمت پہ لگ جاؤں، اس کی
خدمت کرنے لگوں. وہ خدمت اس لیے کر رہا ہے آدمی, نوکری اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ مجھے اس کا بینیفٹ مل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے, آپ کو خود محنت کرنی ہے. دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے الا للہ دین الخالص, کیا دین فیصلہ اللہ کا نہیں ہے سلامتی, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور لوگوں نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے علاوہ لوگوں کو اولیاء, اور کہتے ہیں ما نعبدوہم, ہم نہیں نوکری کرتے بندگی کرتے الا سوائے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, سوائے کہ وہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ زیادہ نزدیک ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیہ ما فیہ یختلفون, بے شک اللہ حکم دیتا ہے ان کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا جو کوئی جھوٹا اور کافر ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں کہ یہ آدمی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے, قرآن کی تعلیمات دیتا ہے اور صحیح عمل کرتا ہے, تو آپ اور ہم بھی اسی طرح کریں. یہ ہے سبق, یہ نہیں کہ اس کو آپ صرف خوش کرنا شروع کر دیں. تو دیکھیے اب کیا ہوگا, اب یہ لوگ اپنا جسٹیفیکیشن کیا کیا کر رہے ہیں قرآن میں, جو صرف پکڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے کسی ایک ایکس وائی زیڈ کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی خوش آمد میں لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے یونس 10 اس کی 18 آیت, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ, اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی نوکری بندگی کرتے ہیں جو تو نہ انہیں ضر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس کے ساتھ جو آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا, تسبیح اسی کی ہے اور اعلیٰ ہے اس کے بارے میں جو وہ شریک کرتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو جن کی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکڑے ہوئے ہیں, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ انہیں نفع بھی نہیں دے سکتا, کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے, وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں تو وہ ہمارے سفارشی ہو گئے. انہوں نے لاجک لگائی کہ ہمارے سفارشی ہیں, اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کر دیں گے. اور کیوں کریں گے, کیونکہ ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں نا, جسے ہماری انگلش میں کہتے ہیں فلیٹری. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں, آپ فلیٹری کروا رہے ہیں, اور جو کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. کسی کی فلیٹری کرنے سے آپ کو جنت حاصل نہیں ہو رہی ہے. یہ میں نے شروع میں کہہ دیا, اللہ ولی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہے. اگر میں رسول کی شان میں دن رات ان کی تعریف بیان کرتا رہوں اور کچھ بھی نہ کروں, یا اللہ کی میں تعریف بیان کرتا رہوں اور کچھ بھی نہ کروں, تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لو فلیٹری کو نہیں پسند کر رہا. اور یا لوگوں کو میں پکڑ لوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا, قرآن کا ذکر کر رہے ہیں یا ایک ایجوکیشن کر رہے ہیں, ان کو پکڑ لوں, تب بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ چیز ہے, وہ ہمارے سفارشی. سمجھنا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے کچھ کہہ دیں گے تو کچھ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کا رحم ان پہ ہوا ہے. یہ سفارشی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ میرے سفارشی ہیں. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون, پاک ہے وہ, یا اس کی تسبیح اسی کی, اور وہ اعلیٰ ہے اور جس میں وہ شریک کر رہے ہیں. وہ مطلب اس کے ساتھ آپ شریک نہیں کر سکتے. سفارش اللہ کہتا ہے, آگے لکھا ہے سورہ زمر 39:44, قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہہ دے کہ تمام سفارش اللہ کے لیے ہے, اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت, پھر تم اسی کی طرف رجوع کیے جاؤ گے. تو پتہ چلا سفارشی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور جناب یہ سمجھا ہوا کہ یہ قرب والے ہیں تو ان کی نوکری کرے جا رہا ہے, ان کی بندگی کرے جا رہا ہے, ان کو خوش کیے جا رہا ہے, ان کو وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے. سفارشی بنا دی انہوں نے. اور آگے اللہ کا سفارش صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ آپ کو, اور یہ ایجوکیشن ہی ہو رہی ہے کہ ہم کو جب ہم جو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہم کو کس طرح دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو فالو کر رہے ہیں, کسی بندے کو پکڑا ہوا ہے. العنکبوت 29 سورت ہے, اس کی 12 اور 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ
وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اور ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ افترا کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ان کی نوکری کر رہے ہیں، اللہ تو نہیں کہہ رہا تھا ان کی نوکری کرو، ان کی بندگی کرنے کو تو اللہ نے نہیں کہا، تو یہ ایک طرح سے کفر ہو گیا. اور کفر کرتے ہوئے کہتے ایمان والوں سے کہتے ہیں جو ایمان لالے جو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، ایمان لائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں سرپرستی ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو، ہم جو تمہیں کیا ہوتا ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک اوپر پہنچنے کے ایک باقاعدہ اسٹیپس بنا رکھے ہیں انہوں نے، اور بہت لمبی ایک فہرست ہے، سلسلہ، وہ سارے ہمارے سلسلے کی آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ جو ہیں ہم آپ کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے. جب عذاب کا جو سلسلہ آپ کی طرف جائے گا اور آپ نے کہا دیکھیے صاحب میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کر لیا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کچھ باتیں ایسی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ کچھ سنبھالیں، اب تو یہ گڑبڑ کیے بیٹھا ہوں میں. تو پیر صاحب کہتے ہیں فکر نہیں کر، تم مرغی میرے گھر میں پہنچا دے اور جناب میں سنبھال لوں گا کرنٹ، اللہ تعالیٰ کا عذاب. اور وہ وہاں سے کرنٹ چلتا ہے تو خود لے گئے، کہہ رہے ہم اٹھا لیں گے آپ کے خطاؤں کا بوجھ، یا خطا کا جو آپ نے غلطی کیا ہم لے لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں لے سکتا. یہ دیکھیے لکھا ہے، یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں ریالٹی آن گراؤنڈ ہے کہ آپ کی غلطیاں سمجھ رہے وہ اٹھائیں گے. وہ کیوں اٹھائیں گے؟ آپ نے غلطی کی، آپ ذمہ دار ہیں. ہمارے معاشرے میں باقاعدہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ان سے جا کے باقاعدہ آرام سے بیٹھے خاموشی میں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دیکھیے کہہ رہا بیٹھا ہوں میں، پھر کہہ رہا فکر نہیں کرو اب تم یہ کر لو اب. اور یہ نہیں کہ وہ آدمی دوبارہ صحیح ہو پھر دوبارہ کر کے پہنچ گیا اب کہ یہ ہو گیا ہے، کہنے لگے اسی چکر میں وہ جو ہے نا سارا بوجھ اٹھائے میں، اب کہ بکرا مرغی سے بکرا پھر پتہ نہیں کیا کیا، کنٹینیوس نان سٹاپ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھا لیں گے خطائیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز خطا کے اٹھانے والے نہیں ہیں. کیونکہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو میں اگر اصلاح نہیں کروں گا تو میرے اوپر گناہ ہے، کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتا میں. ایون قیامت کے روز اللہ نے بتا دیا قرآن میں تمہارا کھلا دشمن گمراہ کرنے والا شیطان ہے. قیامت میں آپ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتے، بھلا بتائیے آپ. دوست تو بہت دور کے، شیطان جو اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے تمہارا، آپ قیامت میں ایک دفعہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ نے شیطان میرے پیچھے لگا رکھا تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، مطلب میں تو بڑا صحیح چلنے والا تھا. ایسا ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ وہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک وقت آتا ہے جب آدمی گناہ کو دیکھتا ہے واقعی ندامت کو صحیح طرح پہچانتا ہے تو شیطان کو بھی نہیں کہتا یار میں ہی تھا، میں نے غلط کرا. بائی گاڈ گلٹ ہے، ایسی چیزیں انسان کے اندر سے نکال نہیں سکتے جب تک اللہ معاف نہ کرے. انسان جب گناہ کر لے اور اللہ اسے معاف نہ کرے، آپ یقین کریں چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ اس کو گلٹ لگا رہے گا. گلٹ نہیں جائے گا اس کے اندر سے. گلٹ جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو، یہ یاد رکھیں. تو وہ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس شیطان نہیں کرتی، وہ اللہ تعالیٰ سے صاف کر دیتا دل. تو اسی طرح میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ خطائیں جو ہے نا، خطائیں جو ہے کوئی خطا کسی نہیں اٹھا سکتا. یہ لکھا ہوا واقعہ ہمارے راستے کی اتباع کرو ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں ہیں. بے شک وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ضرور جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی انسان کسی کی خطا نہیں اٹھا سکتا، یہ سمجھ لیں. اور پھر کہتا ہے وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ. جو انہوں نے یہ الزامات لگائے اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا. ایک تو ان کی غلطیاں ہیں اور جو جھوٹ بولا اس کا ایک الگ بوجھ ہے، وہی اٹھائیں گے. اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو جھوٹ گڑ رہے تھے، افطرا کر رہے تھے. اچھا دیکھیے بوجھ اگر فرض کریں انسان ہے، سب مجھ سمیت ہر انسان غلطی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غلطی کرنے والے کے لیے ایک بہترین آیت بتائی ہے سورہ البقرہ 286. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ اس نے کمایا اسی کے لیے اور جو کچھ کمایا اسی کے اوپر ہے. اے ہمارے رب ہم پر ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے. ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا سرپرست ہے. پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر. اب جو بوجھ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارے پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور سب چیز جو ہے وہ جو پچھلی آیت میں نے بتائی تھی وہ اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کس طریقے سے اگر انسان غلطی کرے خطا. دیکھیے ایک ہوتی ہے بلنڈر، انگریزی کا لفظ ہے بلنڈر، اور ایک کہلاتا ہے مسٹیک. بلنڈر کا مطلب ہو جائے گا یعنی ایسی غلطی جس کے میں سزا کا مستحق ہوں. بڑی غلطی، چلے بڑی غلطی کر لیتے ہیں، صرف فوش ہی نہیں، بڑی غلطی. اچھا، اور ایک ایسی غلطی ہے جس کا میں غلطی ہوئی ہے سزا کا مستحق نہیں ہوں. غلطیاں ہیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، جو عربی کا لفظ ہے خطا، وہ مسٹیک کو کہتے ہیں. اور پھر ہے اسم کبیر، بڑے گناہ، وہ الگ ہے. جو غلطی یہاں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کور کر رہا ہے وہ غلطیاں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اور بات چیز یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہی سمجھتے ہیں کہ اپنے اوپر یا دوسرے اوپر کسی قسم کا بھی بوجھ ہے، یا ہم جتنے لوگ ہیں، مرد عورت سب کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے کو ڈفرینٹ کیپیسٹی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور اس کو بوجھ اٹھانے کی اور عمل کرنے کی. ڈفرینٹ، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. ہر مرد عورت کا اپنا ایک اللہ نے پیمانہ اس کو الگ دے رکھا ہے. اور کیونکہ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ کس کو کس طرح کا میں نے پیمانہ دیا، کس کو کس ماحول میں پالا، کس طرح اس کی پرورش ہوئی ہے. اسی لمحے کا اسی سٹینڈرڈ کا اس کا امتحان ہے. کیونکہ ہم مختلف معاشرے کے لوگ ہیں، مختلف معاشرے سے ماں باپ ہمارے مختلف ہیں، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے. دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر علاقے کے لحاظ سے اللہ از دا بیسٹ آف جج. بہترین حاکم وہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نے کتنی صلاحیت دی ہے، کتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ دی ہے، کتنا اس نے اس کو بلیو کیا، کتنا اس نے عمل کیا. ایک پیمانہ نہیں ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں اگر فرض کریے مجھے امتحان دے، گریجویشن کرنی ہے مجھے، چاہے میں کس معاشرے کا ہوں، چاہے میرے گھر میں کھانے کو تھا نہیں تھا، کسی گھر میں کسی کا کوئی پرابلم آ گئی تھی، مگر امتحان کی ڈیٹ کے پاس اس دن پہنچ جائیں آپ. اور کوئی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو، سب کا الگ الگ معاشرہ تھا، سب کے الگ الگ اسٹیٹس تھا، لیکن آپ سے امتحان لیا اور وہی نہیں پوچھا کہ تم کس بیک گراؤنڈ کے تھے، امتحان میں پاس کر دیا، فیل کر دیا. ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں غلط کر؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا ایبلٹی ہے، کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، کس سوسائٹی کے آپ ہیں، کس اس کے اندر ہیں آپ. اس کے حساب سے اس نے آپ کو امتحان دیا. تو آپ اللہ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ صاحب میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ تو یہ پرابلم تھی، یا فلانی پرابلم تھی، اور یہ پرابلم تھی. تو اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا کسی بھی شخص کو، کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اور اسی کے لیے جو وہ کماتا ہے اور اسی کے اوپر ہے جو وہ کمائے گا. جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ جو میں کہہ رہا تھا، آپ کسی اور کو کہہ رہے تھے خطا لے لیں گے، وہ کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اسی کے لیے جو کمایا اور اسی کے اوپر جو کمائے گا اسی کے اوپر ہے. پھر کہتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے رب ہم سے تو ہماری پکڑ نہ کر لیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. بھول کیا جائیں آپ؟ بھول کیا جائیں؟ آیات کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی اسپرٹ اور سچویشن کے بعد شیطان نے فوراً جذبات میں، غصے میں وہ آیتی ذہن سے نکل گئی تو اپنی ناک کرختگی آ گئی میرے اندر. سمجھیں آپ؟ تو یہ بھول میں پھر ایک دم ناک کرختگی آئے گا، پھر غلط اندھیرے میں جائیں گے، جب کر کے اندھیرے میں. تو وہ کہہ رہا ہے ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے. تو پھر کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا. اے رب اللہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا. یا  کیا بوجھ ہے؟
یہ بوجھ بھی انڈرسٹینڈنگ آیت کا، جتنی آیتوں کی آپ پر قرآن میں ایک آیت ہے، ہم نے امانت دی تھی کس کو؟ پہاڑوں کو دینے کو ہے، انہوں نے بوجھ نہیں اٹھایا نا، وہاں بھی یہی ورڈ ہے اٹھانے کا، ہم جاہل تھے ہم نے اٹھا لیا، وہاں یہی لکھا ہے کہ انسان جاہل تھا اٹھا لیا اس نے۔ جاہل کا مطلب اگنورنس میں، اس کو احساس نہیں ہوا، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ اتنی حقیقت ہے کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم پہ جب آیت کی وضاحت ہو جائے اور آپ پھر ہم اندھیرے میں چلے جائیں، بلیو کر لیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو ہم پہ اللہ بوجھ ڈال رہا ہے آیات کی اسپرٹ کا ایسنس کا جو ہم پہ واضح ہو رہی ہے آیات، اس کو ہم صحیح طرح اٹھا لیں۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ نہ، یعنی اتنی زیادہ آیتوں کی وضاحت نہ ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا، ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پہ بوجھ ڈالا، اور ہم پہ اتنا بوجھ اس کی ہم طاقت نہیں اٹھانے کی، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں اٹھانے کی، اور ہم کو معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد کر کافروں کے اگینسٹ۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں کافر نے اگر ہم کو گالی دی، ہم اس سے بڑی گالی ہم دیتے ہیں، اس نے دو باتیں کہ ہم اس سے بڑا بڑھ گئے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم اللہ کی آیت کے ساتھ ہیں، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ کہہ رہا ہے صبر کریں آپ، جب آپ کوئی چیز آپ کے خلاف ہو، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو اور آپ کے سامنے آئے، تو آپ صبر کے، کفر کر رہا ہے نا ایک آدمی، کافر ہے وہ، کفر کرنے میں ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فانصرنا، ہم کو کہنا ہے مدد کر ہماری کافروں کو، علی القوم الکافرین، جو قوم کفر کر رہی ہے اس کے خلاف ہماری مدد کر۔ تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس آیت کا، کہ ہم جو بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جائے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ اس سے پہلے سٹارٹ کیا تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم اللہ کو، انسان کو تکلیف نہیں دیتے نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، لیکن ہم پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا تھا، اور پھر ہمیں طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے باوجود، جبکہ اس نے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دے دیا کہ ہم تمہارے نفس پر اتنا بوجھ نہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے اس کی وسعت سے زیادہ، اور بوجھ بھی اگر ہمارے پہ اتنا نہیں ڈال رہا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہر ایک کے برینز ڈفرینٹ ہیں، برین کی بات کروں عقل، اور اس کے دل بھی، فیلنگز بھی ڈفرینٹ ہوں گی، اور تو ہمارا پرسیپشن اور کنسیپشن جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ کا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، کس حد تک آدمی کیا سمجھ رہا ہے، کس حد کتنا وہ لے گا، اتنا ہی اس کا امتحان ہے، ایک وہ نہیں ہے۔